جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر بریک کے بعد اور محبان مہدی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری سسٹر نورین صاحبہ نے برمنگھم سے، الماس سرور صاحبہ نے اور ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب نے آئرلینڈ سے ہمیں جوائن کیا. اس کے علاوہ ون آف ڈونیشن کے لیے بھی ابھی تک سسٹر نسیم صاحبہ نے 200 پاؤنڈ، حبیب صاحب نے 100 پاؤنڈ اور 14 پاؤنڈ ماہانہ کیمپین میں بھی وہ آئے ہیں. اور پھر جو پیغام ہمارا یہ ایک سجیشن تھا بخاری صاحب نے دیا کہ کوئی ایسا باکس رکھ لیں ہم، تو وہ بھی ایک سجیشن ہی ہے کہ بچے یا بڑے اگر پاس رکھ لیں اور مہینے کے بعد 14 پاؤنڈ اس انداز میں دینا چاہیں تو پھر بھی وہ دے سکتے ہیں، ورنہ اگر ڈائریکٹ ڈیبٹ کا بھی یہ معاملہ چلے تو پھر ایک ہی بار اگر آپ سیٹ کر دیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ 14 پاؤنڈ سے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے. بالکل، آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم پھر نہیں مانگیں گے، ہم مانگتے رہیں گے. ہم یہاں بیٹھ کے مولا کے نام پہ جب تک آپ دیں گے نہیں ہم مانگتے رہیں گے. اور وہی بات ہے فاروق بھائی، اس چیز پہ میرا بلیو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ قطرہ پتھر پہ اگر پڑتا رہے قطرہ قطرہ تو پتھر پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو ہم آپ سے کہتے رہیں گے جیسے کہ ایک ایک کر کے کہیں سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، اسی طرح قطرہ قطرہ بن کے ہمارے 313 یہ ضرور پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں میڈیا میں اب ہدایت ٹی وی ہمیں دیکھیں 6واں سال ہے، کوئی بھی ظلم ہوا ہے، کوئی بھی اگر کوئی کسی کا نقصان ہوا ہے تو ہم نے اس حوالے سے اس کی ضرور دھارس بنے ہیں. ہدایت ٹی وی پر اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے جہاں بھی ظلم ہوا ہے، اور ظالم کوئی بھی ہے اس کی بھی خوب ایک اس حوالے سے خبر بھی دی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو یہاں پر اس طرح اس میڈیا میں ہدایت ٹی وی کا رہنا یہ بہت ضروری ہے. یہ نیوز چینلز بھی ہوں گے، آپ کو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بھی بہت سے چینلز اگر آپ لگوانا چاہیں تو اس کے بھی اچھا خرچہ آتا ہے. بالکل، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل کے کوئی چینل کسی کے لیے بول رہا ہے، کوئی چینل کسی کے لیے بول رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا، یعنی کہ سارے چینل بکے ہوئے ہیں. یہ ایک واحد چینل ہے جو امام زمانہ کا چینل ہے، جو سیاست پہ بھی بات کرتا ہے تو سچ کی بات کرتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے. نہ یہ کسی کا چینل ہے نہ یہ بکا ہوا ہے. جی ہاں، جو غلطی ہوگی اپنے اندر بھی ہوگی وہ بھی اس کی بات کی جائے گی، جو اچھائی ہوگی دشمن میں بھی ہوگی اس کی بات کی جائے گی. تو ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب نے آئرلینڈ سے ہمیں جوائن کیا تھا. میں مزید تصحیح کر لوں، اور اس طرح کل 19 ہمارے بہن بھائی شامل ہو گئے ہیں. سفر کافی لمبا طے کرنا ہے، لیکن جو لوگ شامل ہو گئے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. لیکن جو ابھی شامل نہیں ہیں، صرف دیکھ ہی رہے ہیں، بہت سی مشکلات، وہ یہ نیکی کی طرف ضرور بندہ آمادہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہو، مومن ہو، اور ہماری آواز یہ سن کے اور یہ ڈیمانڈ یا ایک جو ضرورت ہے ہدایت ٹی وی کو سن کے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہلچل نہ مچ رہی ہو. تو یہاں پر ہلچل تو مچ رہی ہے، لیکن اس پر پوری انداز میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ فون تک پہنچ جائیں اور اعلان کر دیں، یہ مرحلہ آپ نے ضرور طے کرنا ہے. ہلچل یا دل کے اندر آپ بالکل اچھا سمجھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی ہونا چاہیے، ہدایت ٹی وی کے کاموں کو آپ سراہ رہے ہوں گے، ہدایت ٹی وی کی جو پچھلے 6 سال سے پرفارمنس ہے اس حوالے سے آپ ضرور اپریشیٹ کر رہے ہوں گے. لیکن آپ کو یہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ ساری کیفیت کے بعد پھر فون تک پہنچنا اور فون سے پھر اعلان کرنا کہ لیجئے میں بھی اس کیمپین میں آ گیا ہوں، یہ اصل میں شاید وہ تھوڑا سا آگے وہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے. بالکل، اور آپ بالکل یہ سمجھ کے آپ دیجئے کہ آپ جو بھی پیسہ دے رہے ہیں ایک ایک پیسہ مولا کے مشن میں جا رہا ہے. ہم وہ یہاں پر اسٹاف بیٹھے ہیں، فاروق بھائی گواہ ہیں، میں گواہ ہوں کہ ہدایت ٹی وی کی جو بینک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے رہی ہیں، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ورنہ آپ آن ایئر دکھا دی گئی، آن ایئر دکھائی ہم نے. آپ بلیو کریں کسی بڑے سے بڑے آپ میں کہتی ہوں بزنس میں چلے جائیں، میں خود جہاں بھی میں نے کام کیا کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ورکرز کے ہاتھ میں نہیں دیتا. اور یہ وہ واحد چینل ہے ٹی وی چینل کہ جس کی اسٹیٹمنٹس ہم ایڈمن کے پاس ہوتی ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جناب کدھر پیسے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں. اتنی کیا کہتے ہیں، جتنی کیا کہیں گے اس کو، اتنی شیشے کی طرح کلیئر ہے، شفاف ہے بالکل معاملہ بالکل. اور ٹرانسمیشن اور جو بلز ہیں اس میں سارے چینل سے پوچھ لیں، کئی چینلز اس دوران بیچارے وہ شروع ہوئے تھے اور بند بھی ہو گئے اسی وجہ سے. اگر چینل چلانے بہت آسان ہوتے تو پھر تو یہ پتہ نہیں سینکڑوں چینلز ہوتے، لیکن ان کا چلنا، ان کو مینٹین رکھنا، کئی چینلز آئے 50-60 ہزار پاؤنڈ پورا مہینے کا اس کا دینا، برداشت کرنا، یہ بڑی مشکل بات ہے. تو یہ ایک کام تو کیا الحمدللہ کہ جو 6 مہینے کا بھی کہتے تھے کہ 6 مہینے نہیں چلے گا، اب 6واں سال ہے، 6 سال پورے ہونے کو ہدایت ٹی وی چل رہا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. لیکن اس میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ وہی آ رہے ہیں کہ جو محبان ہدایت میں جو لوگ ابھی شامل نہیں ہیں اس وجہ سے، اور بعض جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کے بیلنس تو بڑے ہیں، شاید دل اتنے بڑے نہیں ہیں، اس میں بھی کوئی مسائل ہیں
کہ جتنا بندہ جتنا پیسہ اسے ملتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ پیسے کی ہوس اور زیادہ کرتا ہے. اب جیسے ہمارے اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں تو ان کی ہوس نہیں جا رہی یا جتنا بھی زیادہ ان کو مولا نے دیا ہے اس کا اور زیادہ وہ پتہ نہیں کس حد تک وہ جانا چاہتے ہیں. لیکن جس کو ایک بار یہ جسے کہتا ہے نا کہ مزہ آ گیا ہے مولا کی راہ میں دینے کا اور پھر اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں وصول کرنے کا, تو وہ پھر پیچھے نہیں رہتا. اب وہ بالکل پہلے ہی ان کو جیسے پتہ چلتا ہے, ہمارے بہت سے ایسے ویورز ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیمپین یا یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور وہ صرف ہدایت ٹی وی کے نہیں, جن کو دینے کا شوق ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کے خاص وہ ماشاءاللہ قریب پہنچ چکے ہیں, تو وہ ہدایت ٹی وی کو بھی دے رہے ہیں, اپنی ماں بارگاہوں کو بھی دے رہے ہیں, پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوگا ان کو بھی دے رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کا دل رکھنے والے لوگ ہیں یہ بھی کم نہیں ہیں. بس ہمارا پیغام جانے کی بات ہے. اور وہی بات ہے, ہم UK, یورپ, سعودی عرب انٹرنیشنلی بات کریں, میں پاکستان کی بھی بات کروں گی فاروق بھائی. پاکستان میں بھی لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں نا, پاکستان والوں سے میں گزارش کروں گی, اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں آپ اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ پلیز 110 پاؤنڈ آپ کے لیے ماہانہ دینا, میں سمجھتی ہوں نو پرابلم. بہت پیسہ ہے آپ لوگوں کے پاس, آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی پاکستان میں بھی ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, آپ دینے والے بنے. انڈیا میں بھی ہمارے اکاؤنٹ ہے, انڈیا میں بھی موجود ہے, اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت ہمارے مخیر حضرات ہیں. انڈیا میں تو پھر بہت ہی, پاکستان میں سمجھتے ہیں اس قدر مسائل کم ہیں, وہاں تو مسائل کم ہیں, وہاں سے تو پھر زیادہ پیسہ آنا چاہیے. تو زیادہ بھی, اور یہاں پر بھی جو لوگ انڈیا پاکستان کے جو موجود ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہدایت ٹی وی کی اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی مشکل میں ہے, اور جب بھی کوئی بڑا آ کے یا چیئرمین یا علماء کرام میں سے شخصیت میں کوئی آ کے یہ کہہ دے یا اپیل میں وہ شامل ہو جائے تو پھر ہمارے لیے پیغام بہت بڑا ہونا چاہیے, یہ عام پیغام نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں دشمن دیکھیں وہ کتنا متحد ہے, وہ آپ کو کس انداز میں ان کے نہ گولیاں ختم ہوتی ہیں نہ ان کے وسائل ختم ہوتے ہیں. مسلمان کو اگر مارنا ہے, زیر کرنا ہے تو وہ بالکل یکجا ہیں, ان کے پاس وسائل ہی وسائل ہیں. یہاں پر ہم نے اپنی صرف آواز کو مینٹین یا اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ ذریعہ بنایا, اس کو چلانے کے لیے بھی اب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. تو یہ شاید جو اس وقت ہم جو دیگر ایشوز میں بات کرتے ہیں, مسلمان جگہ جگہ مسائل کا شکار ہے, ان کو فلاں بھی مار رہے ہیں, یہ لیبل لگ گیا دہشت گردی کا, تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر ایشوز کو یا اکٹھے ہو کے اپنی آواز بلند کریں اور اس مد میں اگر کوئی اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں تو تمام پھر ایشوز جو ہیں وہ دشمن کو بھی ایک کہتے ہیں نا کہ کان ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں پھر ہاتھ ڈالنے یا ہمیں کچھ اس قسم کی بری آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. 6 سال ہے, جو بھی چینل گھماتے ہیں ہدایت ٹی وی جب ان کو نظر آتا ہے تو دیکھتے ہیں ہاں بھائی ادھر بھی مومن رہتے ہیں اور مولا کے ماننے والے ہیں, لیجیے انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے اور 6 سال ہے, تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ ایک فخر ہے, ایک ہمارا بھرم ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, اس کو قائم رہنا چاہیے. ہم تو ابھی چلے وہی نہ زندگی ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ چینل کی اتنی لمبی زندگی ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ یہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی یہ اسی انداز سے اپنا کارنامہ اور اسی انداز سے اپنی خدمات دیتا رہے. بالکل, اور اس وقت تک اس دیے کو ہمیں روشن رکھنا ہے جب تک ہمارے وقت کے امام کا ظہور نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ. تو یہ جو آغاز ہوا تھا 6 سال ہے اس کا. محبان مہدی کیمپین سسٹم نے 2010 میں بھی شروع کی تھی, اسی قسم کی مشکلات تھی, تو لوگوں نے خیر تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن اس میں وہ کمپلیٹ ہوئے, اور پھر وہی لسٹ جو ہے بار بار جب بھی ہمیں پس پردہ ان کی ضرورت پڑتی ہے, اب بھی ہم لگے ہوئے ہیں, اور پھر کچھ ون آف ڈونیشن بھی لوگ دے رہے ہیں, ان کو بھی ہم فون کریں, جن کے بھی ہمارے پاس ٹیلی فون نمبرز تھے, ہماری سسٹر, میں نے بھی کل کیے, علامہ صاحب نے بھی کیے, تو جن کو بھی جن تک بھی رسائی پہنچی انہوں نے کچھ نہ کچھ ہدایت ٹی وی کی خدمت کی ہے. اور اس آن ایئر یہ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے کہ ٹی وی جو ہے, ٹی وی کے ذریعے آپ تک یہ ہم مخاطب ہیں, آپ کے ڈرائنگ روم میں ہماری آواز جا رہی ہے, بیڈ روم میں جا رہی ہے, سٹنگ روم میں جا رہی ہے, آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, تو اب یہ آپ کا فرض بنتا ہے. پیغام یہاں سے چلا گیا, ایک ضرورت کے حوالے سے, ایک مشن کے حوالے سے, ایک جو حق ہے وہ ادا ہو گیا ہماری طرف سے, یا جو بھی ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی طرف سے, وہ خود اس میں شامل ہیں, تو انہوں نے تو حق اپنا ادا کر دیا. اب سب بھی اگر یہ سوچیں نا کہ میں نے کیا یا میں نے کیا یا میں نے اپنے انفرادی طور پہ سوچیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں گھنٹوں کی بات ہے. بالکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وقت ہم پر پڑا ہے نا ہمارے شیعہ چینل پر, میں اس کا نام لوں گی, ہمارا امام زمانہ کے چینل پر, اب یہاں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پیورٹیز کیا ہیں. وہی بات ہے کہ اگر آپ نیوز دیکھ رہے ہیں تو چینل بدلیں بھی تو 1 سیکنڈ کے لیے رک کے دیکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں.
ہم کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم مانگ رہے ہیں, ہم مولا کے نام پہ مانگ رہے ہیں اور فخر کر کے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیں, ہم تاکہ اس مشن کو آگے بڑھائیں. مولانا صاحب کی جو بھی ڈاکٹر غلام حسین ندوی صاحب ظاہر فائنانس دیکھتے ہیں, جو بھی بل کا مسئلہ ہے, جو بھی ہماری منتھلی پرابلم ہے, اس کو ریزالو کریں. اور آگے بھی, پہلے بھی آپ نے کیا ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا, اور آگے بھی انشاءاللہ آپ ہی کریں گے. اور وہی بات ہے نسیم آپا والی بات کہ وقت کے امام ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ضرور دیکھتے ہیں, وہ ضرور سنتے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ حاضر و ناظر جان کے اور ان کے نام سے نکالیں, پھر دیکھیں کہ مولا آپ کی کیسے مدد کریں گے. اور پھر پروردگار عالم ہاتھ کا دیا کبھی ضائع نہیں ہوتا. بالکل. اور کل ہمارے محترم بخاری صاحب نے ایک اور اچھی بات کی تھی کہ ہم اپنے, جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی ریاکاری کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی ناک کے لیے جسے ہم کہتے ہیں, اس میں ہم سب کچھ بلکہ ادھار لے کے بھی خرچ کر دیں گے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے کچھ خرچ نہیں کیا. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. اگر ہم خرچ نہیں کریں گے اور اس ایشو کے حوالے سے ہم کوئی غور نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی ایک بے حسی کی علامت ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی زیادہ بے حسی ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں سے آواز پکاری جائے کہ دنیا بھر سے 313 افراد ہمیں چاہیے اور 110 پاؤنڈ یا 110 یورو جن کے پاس ہوں ہر مہینے, اور وہ ہدایت ٹی وی کی مدد کریں. اور بالکل کوئی خاموشی اور یہ 18-19 بندے اس میں شامل ہوں. تو ایسی خاموشی یا ایسی بے حسی جو ہے وہ خدا نخواستہ نہ ہو. غفلت اس کو ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید نہ دیکھا ہو کسی نے یا ان تک پیغام نہ پہنچا ہو. تو تھوڑا سا حسن ظن میں یہ ہے کہ غفلت ضرور ہو سکتی ہے, آج نہیں تو کل وہ ضرور آ سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ انشاءاللہ آئیں گے, صبر کریں گے ذرا سا. جو بھی پاکستان کے جو بھی حالات ہیں, یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے, آپ اس کو ایک ذرا ختم تو ہونے دیں, پھر آپ دیکھیں گے یہ 313 کیسے نہیں آئیں گے. یہ ضرور آئیں گے. اور میرے ورڈ سے میں یہیں بیٹھی ہوں, ہمیشہ ہمارے جو دینے والے نام ہے حسین پر مومنین, انہوں نے ہمیشہ ہیلپ کی, تو ابھی بھی کریں گے. ظاہر ہے میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں جب سے پروگرام میں بیٹھی ہوں کہ ابھی چینل کی پیورٹی کچھ اور, یہ لوگ ابھی حالات ملک کے ایسے, اگر ابھی ایسے حالات نہ ہوتے میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے پاس ڈونیشن نہ آتے. یہی دیتے ہیں اور یہی دیں گے آگے بھی. لیکن وہی بات کہ جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں نا, ہمارے ہی ادھر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا پاکستان میں بھی, ہم بھی وہیں سے اٹھ کے آئے ہیں یا وہ ہمارے جیسے ہی ہیں. تو جس قدر ہم اس مشن میں زیادہ سنسیئر ہیں نا, ویسے ہی وہاں پر ہم انقلاب لا رہے ہیں, وہاں پر ویسے ہی ہم آزادی لا رہے ہیں. تو ایسے نہ انقلاب آئے گا نہ آزادی آئے گی. یا ہر ایشو میں قومیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک معاملے میں جو ہے وہ اس نے اپنا تھوڑا سا, یا اگر 60 سال پہلے ہمارے بڑوں نے ایک ملک بنا کے دے دیا تو اس کو کس طرح چلانا ہے, اگلی نسلوں نے چلانا تھا. اور ہمارے جیسے جو لوگ تھے جو جیسوں کو ہم نے حکمران بنایا, انہوں نے پھر ہمیں بالکل ویسا ہی رسپانس دیا جیسے ہم خود تھے. ہم صرف حکمرانوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی وہ بہت برے آئے, ہم نے شاید ہم خود بھی ویسے ہی تھے. ہم نے اگر شیر تھے تو ہم نے اوپر سوا شیر بھیجے ہیں, وہ ہم نے پھر وہ زیادہ انہوں نے نقصان کیا. تو ویسے ہی یہ جو مشن ہے یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں, ہم بھی وہی لوگ ہیں. اور کامیابی جیسے اگر یہ کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ جڑی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ. اگر چینج کی ہم بات کرتے ہیں, کامیابی کی بات کرتے ہیں, نئے پن کی بات کرتے ہیں, تو یہ مشن اور کسی بھی انداز میں اگر کوئی بھی آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا تو پھر آپ ہر ایشو میں, ہر اینگل میں, ہر مشن میں آپ اپنے آپ کو تیار پائیں گے. لیکن آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی, آپ مولا کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر پائیں گے, تو پھر آپ انقلاب کیسے لا سکتے ہیں, یا آپ قوم کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. یہ بھی پھر خواب دیکھنا ہم چھوڑ دیں. اور یہ تو بڑی ہمت ہے, 6 سال ہو گیا ہمیں یہ اس کو چلاتے ہوئے. 6 سال ہو گیا اور آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. مومنین دیتے رہیں گے. میں ابھی بھی وہی آپ سے کہوں گی کہ میں تو بالکل بھی نا امید نہیں ہوں گی, نہ کبھی ہم کسی کمپین میں ہوئے. امام نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. مولانا صاحب نے جب بھی, ڈاکٹر غلام حسین ندوی صاحب نے جب بھی کوئی کمپین وہ یہاں لے کے بیٹھے, وہ کامیاب ہو کر ہی اٹھے. یہ ہم نے دیکھا ہے نا. مسئلہ کیمپین کا جب ہم چلاتے ہیں نا, وہ ہنگامی اپیل یا بھئی یہ پرسوں تک 30-40 ہزار چاہیے, تو وہ لوگ تب دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو اس قسم کی کیمپینز ہیں, جیسے ایک آکسیجن سلنڈر یا جیسے کسی کو ڈرپ لگنی ہے یا خون کی بوتل لگنی ہے, وہ والا حساب ہے کہ بندہ اب جب بالکل سڈن ڈیتھ والا معاملہ ہو تب وہ جو جاگتے ہیں کہ کیا ہوا ہدایت ٹی وی کو, یا بند ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, تب تو دوڑے آئیں گے. لیکن یہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اس کو پھر سٹیبل کرنا ہے ہدایت ٹی وی کو. اگر بالکل مینٹین کرنا ہے کہ اس قسم کے مسائل سے ہم نکل ہی جائیں, بار بار کی ہنگامی اپیلوں سے بچ جائیں, تو پھر یہ محبان ہدایت کیمپین ہے اور محبان مہدی کیمپین ہے. اس میں آئیں تاکہ وہ بار بار کا آنا جانا, بار بار کے جو مسائل ہیں, امریکہ کینیڈا میں ہماری ٹرانسمیشن نہیں جا رہی اور خدا نخواستہ یہی حالات رہے, تو پھر جگہ آہستہ آہستہ وہ ایشیا میں جو جا رہی ہے اس کو بھی وہ نکالنا پڑے گا, اس کے 8-10 ہزار پاؤنڈ بچانے پڑیں گے. اور اس طرح کم ہوتے ہوتے تو پھر
بہت مشکل حالت. بالکل. اور دیکھیں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ یہ 313 جو ہوں گے ہمارے ایک طرح سے یہ سپاہی ہوں گے نا جو ہماری مدد کرنے آ رہے ہیں, تو یہ ایک پارلیمنٹ کی طرح سے ہوں گے ممبران, اور ان میں سے پھر گورنر بھی سلیکٹ کیا جائے گا. اور جو وزیر اعلیٰ بھی ہوگا کہ صرف گورنر ہوگا؟ مجھے تو گورنر مولانا صاحب نے کہا تھا, میری جتنی بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ بھی اگر کوئی بننا چاہے گا تو مولانا صاحب بنا دیں گے. تو یہ پورا ایک سسٹم لے کے چلیں گے اس دفعہ 313 کا. اور جب بھی ہدایت کو کوئی پرابلم ہوگی یا ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا یا مشورے ہوں گے تو وہ یہ تمام 313 ان افراد کو انوالو کیا جائے گا جو منتھلی بیسس پر 110 ہمیں ڈونیٹ کریں گے, یعنی کہ ہمارے چینل کو ڈونیٹ کریں گے. تو آپ بھی بالکل ہدایت کا اس کا مشن کا حصہ بنے. آپ ہمیں اپنی رائے دیں, جو 110 دیں گے منتھلی ان کا پورا ان سے رائے بھی لی جائے گی, بھائی بتائیں کیا ہے, کیسے ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک چینل آپ کو اتنی بڑی کھلی جسے کہتے ہیں آفر دے رہا ہے. تو آپ ضرور آگے بڑھیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ظاہر ہے ہمیں نہیں نظر آتی ہوں گی, وہ آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ ایسا نہیں ایسے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی, تو آپ آگے بڑھیں. آپ یہ 313 میں ممبر بنیں منتھلی, اور پھر آپ ہمیں جو ہے اپنی رائے بھی دیں, اور جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی آ کے مولانا صاحب کو بتائیں. بالکل صحیح. اور جیسے یہ ہماری ایک پاور ہوگی, 313 یہ ہے, پھر 5000 اللہ کرے وہ ہو جائیں تو پھر تو ایک کوئی مسئلہ نہ رہے ہمیں ہدایت ٹی وی کو. اور پھر جو دیگر پروجیکٹس ہیں آپ دیکھ لیں کہ صبح سے شام تک بہت زیادہ 8-10 لائیو پروگرام ہونا, ان وسائل کے باوجود یا بہت زیادہ ہمیں مالی مشکلات کے باوجود صبح کے 8-10 پروگرام لائیو ہو جانا صبح سے لے کے رات تک, تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 2-3 جگہ سے ہمارے لائیو چل رہے ہیں اس وقت, مانچسٹر اور لندن سے ہمارے لائیو پروگرام چل رہے ہیں, پاکستان سے فوٹیج آتے ہیں, وہاں سے پروگرامز آتے ہیں, اور پوری کوشش ہوتی ہے پھر یو کے سے باہر نکل کے یورپ میں جو مجالس ہوتی ہیں علماء کرام کی وہ آپ تک پہنچانی, کوئی جلوس ہے, کوئی جلسہ ہے, اس حوالے سے آپ کو باخبر کرنا. تو اور یہ بھی یہ دیکھ لیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود یہ سب کچھ کرنے میں ہم کامیاب ہیں. اور بعض اوقات پھر جب کوئٹہ کا معاملہ ہوا, اتنے مسائل کے باوجود وہاں پر بھی 2 ایمبولینسز وہاں پر ہدایت فیملی ممبرز بھیج چکے ہیں. پھر ذی القربہ کی کیمپین ہے, ہماری کوئی بچوں کی شادیاں ہیں اگر مسئلہ ہے وہاں پر ہوتا ہے, رمضان میں سحر و افطار کا پروگرام ہوتا ہے. تو ہدایت ٹی وی یہ نہیں صرف کہ یہ صرف ایک میڈیا میں ایک چینل ہے, یہ ایک سمجھ لیں کہ پورا مشن ہے. کس انداز سے ہم نے پوری فیملی کا خیال رکھنا ہے, کوئی مسائل سے دوچار ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. اور پھر جو ایک کہہ لیں کہ شیعت کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے تھے وہ بھی دیکھ لیں کہ اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں علماء کرام کے ساتھ کہ کوئی سوال آئے تو اب سوالوں کے جواب ویسے ہی لوگوں کو مل چکے ہیں. بالکل. دیکھیں ایک کالر نے کال کی تھی مجھے اور مجھ سے شکایت کی تھی کہ سسٹر آپ ہدایت میں پروگرام کرتے ہیں, ہدایت میں آپ کے پاس ایک ہی ٹیبل ہوتی ہے, ذرا کوئی سیٹ ویٹ ہو, آپ اس چینل کو دیکھیں, وہ چینل یہ کرا ہے, فلاں اس چینل کو دیکھیں, آپ اس چینل کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ہم یہ سوال کرتے ہوئے بھی اپنے ڈائریکٹر اپنے چیئرمین سے شرماتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں, مردہ ہی جانتا ہے نا کفن کا حال, ہمیں پتہ ہے ہمارے حالات کیسے ہیں, ہمیں پتہ, ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہر پروگرام کا بہترین سیٹ ہو, ہم بھی اچھے سے لگائیں, لیکن ہمارے وسائل بہت محدود ہیں. ہم بلوں کو رو رہے ہوتے کہ جی اس کا بل دینا ہے, اس کا دل ہزاروں میں بل ہوتے ہیں. اور دیکھ لیں کہ وہ اب ایک ہی بھائی ہمارے اس وقت ٹرانسمیشن پہنچا رہے ہیں, جی ہاں ایک ہی, اور وہی فون بھی لے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کنٹرول روم میں جو ہے وہ 3-4 بندے تو کم سے کم ہوتے ہیں, کم سے کم 3-4 بندے ہوتے ہیں جو ایک بندہ وہاں پہ چلا رہا ہے. اور صبح کے جو کچھ پروگرامز ایک بھائی نے کروائے, تو بالکل مالی مشکلات کے باوجود اور کم وسائل کے باوجود جو ہے, اور جیسے آپ نے کہا جو دیگر چینلز شاید صرف ایک سیٹ کے اوپر جو خرچہ کر دیتے ہوں گے, وہ ہم نے 6 سال میں شاید وہ خرچہ ابھی تک نہیں کیا ہوگا. تو اس طرح کے ہم کو یہ نہیں کہ بہت ہی ضروری جو بلز ہیں وہ ادا کر کے آپ تک آن ایئر ہو جاتے ہیں, تاکہ یہ جو پیغام ہے, کیونکہ اس پیغام بھائی اتنا ٹھوس پیغام ہے نا, اس میں کسی اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور, ٹھیک ہے یہ ایک ضرورت ہے میڈیا میں کہ اس خوش نما یا ایک اچھے انداز میں پہنچے, اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اس پیغام میں بھی اتنی سچائی ہے کہ اس کو کسی اور میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیٹ اچھا ہونا چاہیے تو آپ آئیے, آپ آگے بڑھیے, بالکل آپ آگے آئیے, آپ فلیں جی صبح ہدایت کا سیٹ میں اسپانسر کرتا ہوں, سیٹ لگائیے آپ, مولانا عادل کے پروگرام کا میں اسپانسر کرتا ہوں, مطلب یہ آپ کریں. ہمارے پاس تو مولانا صاحب کے پاس آلریڈی اتنے خرچے ہیں کہ وہی بیچارے اسی میں گھرے رہتے ہیں کہ یہ بل دینا ہے, وہ بل, اس کی تنخواہ, اس کا یہ, اس کا یہ, اور پھر بھی ماہانہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کتنا تنگ ہوتا ہے یہ. کسی کی ویج کب ملتی ہے, کسی کی لیٹ ہو جاتی ہے, کسی کی یوں ہو جاتی ہے, ہم تو سارے چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے جناب کہ مولا کا مشن ہے, امام کا مشن ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जी भाई हमारे साथ कौन कहाँ से? जी और शराजी बात कर रहा हूँ. फारूक भाई. जी शराजी साहब खुश आमदेद भाई. शराजी भाई जी जी. क्या है फारूक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक. अच्छा फारूक भाई जरा सिर्फ ये बता दें कि जो 2010 में आप लोगों ने कंपेन शुरू की थी 313 जी मुहिबा नेमाती वाली, जी. तो उसमें हम 3 लोग मेंबर बने थे, मैं, मेरे भाई और अबू. अच्छा. तो हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 5वां साल है तो वो अपना अदा कर रहे हैं. अच्छा माशाल्लाह. तो ये जो कंपेन है ये उसी का तसलसल है या ये अलग से है? ये अलग से. ये जाहिर है वो जो लोग उसमें पहले से शामिल हैं वो तो शामिल हैं ही है, लेकिन अब जरूरत दोबारा पड़ी है, ये अलग से दोबारा शुरू करनी पड़ी है. डिफरेंट है. तो अच्छा ठीक है कि वो जो मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद है, ये आप मतलब फिर अलग से 313 जो है मेंबर्स बना रहे हैं? वो भी आप समझें कि ऑलरेडी मौजूद नहीं है. बहुत से ऐसे हैं कि वो 313 में कम हो चुके हैं, खत्म हो गए. लेकिन आप जो कंटिन्यू पहले से ही शामिल हैं तो आपको भी शायद अभी वो हमारे चेयरमैन साहब बताएंगे आपको कि आपको इसमें इंक्लूड बाद में हम इंशाल्लाह कर लेंगे मुझे लगता है. लेकिन ये जो फिलहाल हमने वो लोगों को शामिल किया, ये 19 वो लोग हैं कि जिन्होंने कल से इसका आगाज किया, शामिल हुए हैं. ये नई कैंपेन है, तो ये बिल्कुल नई कैंपेन है, नए मसाइल हैं और इस वजह से बाकी जो पुराने हमारे जो लोग थे वो तो उसमें शामिल हैं और इसमें माशाल्लाह उनकी मदद इस वक्त जारी है. चलिए फिर आप चेयरमैन साहब से पता करके अलामा दिल साहब से बता देना कि ये उसमें मतलब उसका क्या ये सिलसिला है, कि ये उसी का तसलसल है या मतलब नहीं ये उसका तसलसल नहीं है, ये उसका तसलसल नहीं है. हम जो 3 लोग ऑलरेडी मेंबर हैं तो हम इसी में शामिल होंगे जो अभी आप कर रहे हैं, इसमें शामिल हैं या मतलब उसी पुरानी वाली में? आप पुरानी वाली में शामिल हैं. ये 313 एक नए सिरे से शुरू हुई है. ठीक है. अच्छा चले इसमें फिर आप इंशाल्लाह एक हमारी तरफ से और मेंबर ऐड कर ले मेरे बेटे को. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और बेटे का नाम बता दें उन भाई. मोहम्मद हुसैन रजा. मोहम्मद हुसैन माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आप सलामत रहें. शिराजी फैमिली हमेशा की तरह इस बार भी माशाल्लाह बिल्कुल शामिल हैं. और 20वें हमारे मेंबर आ गए सैयद मोहम्मद हुसैन रजा मेहदी फ्रांस से. तो लीजिए नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा जो मैसेज है डोनेशन हॉटलाइन पे भी जारी रहेगा और इसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद अकीदत के फूल में भी ये मैसेज मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि ये सारी कैंपेन्स या ये मिशन आगे बढ़ेगा तो दीगर प्रोग्राम चलेंगे. खुदा न खास्ता ये अगर हिदायत टीवी ना रहा तो फिर हम वो कहाँ फिर वो छत ही ना रहेगा तो फिर कमरे कहाँ से हम बनाएंगे. तो ऐसी कैफियत ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हर प्रोग्राम में हम आपको बार बार याद करवाएंगे. जो भी लोग नहीं आए उन तक जो आ चुके हैं उनको भी बताइएगा. हिदायत टीवी की स्क्रीन आप देखेंगे तो आप तक ये पता चलेगा कि इस वक्त हिदायत मुश्किलात में है. सिस्टर आखिर में कुछ बिल्कुल आखिर में ये कहूँगी कि अगर 5014 पाउंड ही कंप्लीट हो जाएं, अगर हम इसको अपनी कौमी जिम्मेदारी अपना फरीज़ा समझें तो मेरा ख्याल है बार बार हमें यहाँ आके या मौलाना साहब को यहाँ आकर अपील ना करनी पड़े. आपसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, दामन सुखन दर में जिस तरह आप मदद कर सकते हैं हिदायत टीवी की ज़रूर मदद करें. चाहे आप 1 पाउंड क्यों ना डोनेट करें, आपका बेटा आपकी बेटी 1 पाउंड क्यों ना डोनेट करे, आप ज़रूर दें. बिल्कुल सही. तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे आज ख़वातीन व हज़रात इसमें शामिल हुए, जिन्होंने वन ऑफ डोनेशन दिया या मुहिबान हिदायत या मुहिबान मेहदी कैंपेन में आए. सिस्टर आपका शुक्रिया. छुट्टी के दिन भी हालांकि आप मसरूफ़ हैं, ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं करें, लेकिन इस अपील में आप शामिल आएँ. तो कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुँचा रहे हैं उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात होती है. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.